اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الستر، یہ باب ہے ستر ڈھانکنے کے بیان میں۔ دیکھیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جہاں اور جو ہے بہت ساری چیزیں شرط ہیں، من جملہ ان کے ایک شرط ستر ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر نصف ساق تک اور عورت کا پورا بدن سوائے اس کے چہرے کے اور ہاتھ وغیرہ کے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ الفصل الاول عن عمر بن ابی سلمۃ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ کے مکان میں آپ اس کپڑے کو اپنے جسم سے اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ اس کی دونوں کنارے آپ کے مونڈے پر تھے۔ جی، استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کا وہ کنارہ جو دہنے مونڈے پر ہے بائیں ہاتھ کے نیچے سے نکالا جائے، اور پھر وہ کنارہ لے کر جو دائیں ہاتھ کے نیچے سے بائیں ہاتھ پر ڈالا گیا ہے، دونوں کو ملا کر سینے پر گرہ لگا دی جائے۔ اور گرہ اس لیے لگائی جائے گی کہ اس کے کھل جانے کا جو ہے اگر خوف ہو تو گرہ لگایا جائے، اور اگر کنارے لمبے ہیں تو پھر گرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کپڑے کا کچھ حصہ مونڈے پر نہ ہو۔ امام احمد اور بعض سلف کا قول یہ ہے، اگر کسی کے مونڈے پر کپڑا نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ائمہ ثلاثہ، بلکہ یوں کہیے کہ جمہور ائمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص ستر عورت کر کے نماز پڑھے، خواہ اس کے مونڈے پر کپڑا نہ بھی ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا ہے، لیس علی عاتقہ سے کوئی حکم وجوبی مراد نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ اگر مونڈے پر کپڑا نہ ہو تو کشف عورت کا جو ہے ڈر ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے، یا اگر مونڈے پر کپڑا نہ ہو تو اس صورت میں دوران نماز ایک یا دونوں ہاتھ سے اسے پکڑنا پڑے گا، جس کی وجہ سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی سنت فوت ہو جائے گی۔ بذل المجہود میں ہے کہ تقدیر شرعی کے مقابلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول غیر معتبر ہے، کیونکہ مرد کے لیے زانوں سے ناف تک ستر ڈھانکنا فرض ہے، اور آزاد عورت کا تمام بدن
چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ یہ ستر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، زینت سے مواضع زینت مراد ہے، اور مواضع زینت چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، لہذا ان دونوں کا کھولنا جائز ہے۔ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے یہ نقل کیا ہے کہ قدمین بھی پردے میں شامل نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار زینت سے منع کر کے ما ظہر منہا کا استثناء کیا، اور دونوں پیر ما ظہر میں آتے ہیں، کیونکہ چلتے ہوئے آدمی کے پیر ظاہر ہو جاتے ہیں، پردوں میں رکھنا ممکن نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کا کوئی حصہ نماز میں کھل جائے تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کپڑے کے دونوں طرفوں میں مخالفت رکھے، یعنی استعمال کی جو صورت بیان کی گئی وہ اختیار کرے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیصۃ لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصي هذا الى ابي جهم واتوني بانبجانية ابي جهم فانها الهتني آنفا عن صلاتي متفق علیہ۔ وفي روایت للبخاری قال كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان يفتنني۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس کے کنارے دوسرے رنگ کے تھے یا اس کے کناروں پر کچھ کام کیا ہوا تھا، چنانچہ آپ نے اس پر کیے ہوئے کام کو دیکھا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس چادر کو ابی جہم کے پاس لے جاؤ اور اسے اس کے حوالے کر کے ابو جہم کی انبجانیہ لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے مجھے میری نماز میں حضور قلب کی دولت سے باز رکھا ہے۔ دیکھیے خمیصہ چادر کو کہتے ہیں جو اون کی ہوتی ہے یا اور کسی چیز کی جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور دھاری دار ہوتی ہے۔ یہ جملہ لہا اعلام یا تو خمیصہ کی تاکید ہے یا پھر بیان ہے۔ یہ چادر ایک صحابی حضرت ابو جہم نے تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اوڑھ کر نماز پڑھی اور نماز کے دوران آپ کی نظر اس کی دھاریوں پر پڑی تو قلب اطہر میں کچھ فرق محسوس ہوا، چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ سے فرمائے اسے ابو جہم کو واپس کراؤ، کیونکہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس چادر کو واپس کر دینے سے ایک مخلص صحابی کی دل شکنی ہوگی، اس لیے آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے بدلے میں ان سے انبجانیہ لے آؤ۔ انبجان ایک شہر کا نام ہے اور وہاں کی بنی ہوئی چادریں بالکل سادہ ہوتی ہیں، اس شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو اسی مناسبت سے انبجانیہ کہا جاتا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نقش و نگار، نفوس قدسیہ اور وہ ہستیاں جن کے قلوب پاک صاف ہوتے ہیں، ایسے قلوب کو بھی متاثر کر دیتے ہیں،
اور یہ تاثیر قلب کی انتہائی صفائی اور لطافت کی بنا پر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی صاف شفاف سفید چادر پر معمولی سا سیاہ نقطہ بھی پڑ جاتا ہے تو فوراً ظاہر ہو جاتا اور ناگواری محسوس ہوتی ہے، اور چادر جتنی زیادہ سفید ہوگی اتنا وہ سیاہ نقطہ ابھر کر آئے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ریاضت کی وجہ سے اور مجاہدات کی وجہ سے ان کے قلوب اتنے پاک، اتنے شفاف صاف ہوتے ہیں کہ گناہ تو الگ ہے، کسی معمولی مباح شے کا ادنا سا تصور بھی قلب و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، بلکہ اور ان کے بالمقابل جن کے نفوس جو ہے آلودہ ہوتے ہیں اور ان کے باطن جو ہے خراب ہوتے ہیں، دل و دماغ اللہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول کا مقصد جو ہے وہ تعلیم امت، کہ نماز کے سلسلے میں ایسی چیزوں سے احتیاط رکھنی چاہیے جو نماز میں انسان کے خشوع اور خضوع میں جو ہے کیا ہو، خلل انداز ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان قرام لعائشة سترت به جانب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مکان کے ایک حصے میں ایک پردہ ڈال رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس پردے کو ہمارے سامنے سے ہٹا لو، کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردہ حضرت عائشہ نے دیوار گیری کے طور پر دیوار پر لگا رکھا ہوگا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ پردہ جو ہے چھپر کھٹ کے طریقے پر تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، حضرت عائشہ نے یہ پردہ اسی وقت تک لگا رکھا ہوگا جب تک کہ انہیں حدیث کا علم نہیں ہو، آپ نے حدیث سنی نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما دیا، انہوں نے پردہ اتار ڈالا، ورنہ آپ کو اشکال ہوگا کہ حضرت عائشہ نے کیسے لگایا تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ وعن عقبۃ بن عامر قال اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی نے ایک ریشمی قبا تحفے کے طور پر بھیجی، تو آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس قبا کو اس طرح اتار پھینکا جیسے کوئی بہت برا جانتا ہو۔ پھر فرمایا کہ ریشمی کپڑے شرک و کفر سے بچنے والوں کے لائق نہیں ہیں۔ جی، فروج اس قبا کو کہتے ہیں جس میں پیچھے کی طرف تو چاک ہوتا ہے۔ یہ فروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بادشاہ روم یا بادشاہ اسکندریہ نے تحفتاً بھیجی تھی، اور چونکہ اس وقت مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا حرام نہیں تھا، اس لیے آپ نے اسے زیبتاً فرمایا اور نماز پڑھی، مگر یہ سوچ کر کہ ریشمی کپڑا پہننے سے رعونت پائی جاتی، آپ نے اسے پسند نہیں کیا، اتار کر پھینک دیا، اور اپنے عمل سے یہ ظاہر فرمایا کہ اگرچہ اس کا پہننا مباح ہے
لیکن اللہ کے نیک بندے اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے چونکہ عظیمت، آپ اہل تقوی عظیمت پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مناسب اور بہتر نہیں کہ وہ ایسے کپڑے پہنیں۔ پھر بعد میں ریشم کا پہننا تو سبھی مسلمان مردوں کے لیے، چاہے متقی ہوں غیر متقی ہوں، حرام قرار دیا گیا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ نہیں اس حالت میں ہوئی ہو تو اس صورت میں متقی یعنی شرک مراد ہوگا، یعنی مسلمانوں کو یہ پہننا نہیں چاہیے۔ الفصل الثانی عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في قميص الواحد قال نعم وزرره ولو بشوكة رواه ابو داود وروى النسائی نحوه۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک شکاری آدمی ہوں، کیا میں ایک ہی کرتے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کرو، لیکن اسے باندھ لیا کرو، خواہ اسے کاٹے ہی سے کیوں نہ اٹکا لیا جائے۔ شکاری جو لوگ ہوتے ہیں، شکار میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کپڑے کم پہنتے ہیں، کیونکہ زیادہ کپڑے پہننے سے شکار کرنے میں جو ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان صحابی کے سوال کا جو مقصد تھا کہ میں شکار کھیلنے والا آدمی ہوں اور شکار کے وقت عموماً صرف ایک کرتا ہی پہنے ہوئے ہوتا ہوں، اس کے نیچے لنگی بھی نہیں ہوتی تاکہ شکار کے پیچھے دوڑنے میں آسانی رہے، تو کیا میں صرف ایک کرتے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک کرتے ہی میں نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کرتے کا چاک اگر اتنا کھلا ہو کہ رکوع سجود کے وقت سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو اس کے چاک کو بند کر لیا کرو۔ اگر اس وقت چاک بند کرنے کی کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس میں کانٹا ہی لگا لیا کرو تاکہ سطر نہ کھلے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما رجل یصلی مسبل ازارہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا فذهب وتوضا ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره رواه ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی چادر لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، اپنی ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس سے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کرو۔ وہ شخص جا کر وضو کرایا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو وضو کرنے کے لیے کیوں فرمایا حالانکہ وہ باوضو تھا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص اپنی ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، جو شخص ازار لٹکائے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ اسبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی کپڑا اتنا لمبا پہنا جائے کہ وہ ناز کے طور پر نیچے زمین تک لٹکا ہوا ہو، یہ ازار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اکثر و بیشتر ازار ہی کے لیے ہوتا ہے، لہذا پاجامہ، لنگی، کرتا وغیرہ غرور اور تکبر کی بنا پر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ جو سے ازار لٹکائے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کا کمال قبول نہیں کرتا اور اسے ثواب نہیں دیتا، اگرچہ اصل نماز ہو جاتی ہے۔ اب باوجود یہ کہ وہ شخص باوضو تھا مگر آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم اس حکمت کی بنا پر دیا کہ وہ شخص اس کا سبب معلوم کرنے میں غور و فکر کرے اور پھر اسے فعل کے شناعت اور اس کی برائی کا احساس ہو۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی برکت اور ظاہری طہارت یعنی وضو کی وجہ سے اس کا باطن غرور اور تکبر سے پاک صاف کر دے، ظاہری طہارت باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ اس طرح کپڑا لٹکانا کہ زمین کو چھونے لگے صدل کہلاتا ہے۔
امام کرخی فرماتے ہیں کپڑے کو سر یا مونڈے پر رکھ کر دونوں جانب سے اس کے اطراف کو نیچے چھوڑ دینا، یہ صدل کہلاتا۔ شرح مصابی میں علامہ طور پشتی نے نقل کیا ہے کہ عرب کی عادت تھی کہ چلتے وقت ازار کو کرتا بنا کر اچھی طرح سے اوپر باندھ لیتے تھے، پھر جب کسی مجلس میں پہنچتے تو ازار کو زمین پر لٹکا کر اس بندن کو قیام و قعود میں راحت کے لیے کو ڈھیلا کر دیتے، چونکہ اس سے گرا کھل جانے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے خاطر جمی فوت ہونے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے نماز کی حالت میں اس سے منع کیا گیا، اسی کو صدل کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدل کے ایک عام معنی بیان کیے کہ شریعت نے لباس میں عمدہ حیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ آدمی دیکھنے میں بے ڈھب معلوم نہ ہو، اس حیت کے خلاف کرنے کا نام صدل ہے۔ اب صدل کے حکم بھی اختلاف ہے، امام شافعی، سفیان ثوری کے نزدیک نماز وغیرہ میں صدل مکروہ ہے، امام احمد کے نزدیک بھی مکروہ ہے، اور عطا، حسن بصری، ابن سیرین، زہری، ان کے نزدیک صدل مکروہ نہیں ہے، امام مالک سے بھی یہ منقول ہے۔ حضرت امام ابراہیم نخعی اسود سے مروی ہے کہ صدل مکروہ ہے، خواہ ازار پر قمیص ہو یا نہ ہو۔ احناف کے ہاں صدل بحالت نماز مکروہ ہے۔ قاضی عیاض سے فرمایا کہ صدل مطلقاً خواہ ازار پر قمیص ہو یا نہ ہو منہی عنہ ہے، کیونکہ چادر لٹکانا متکبروں کا طریقہ ہے اور متکبرین کا طریقہ نماز میں اختیار کرنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔